اس کے بعد چلتے ہم وضو کے فرائض پر ہم تھوڑا نظر ڈالیں گے کہ وضو کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے آدمی کا وضو ہوتا ہے۔ تو وضو کے فرائض، فرض کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت ہی اہم ہو اور وہ چیز نہ رہے تو وضو بھی نہ رہے۔ وضو کے فرائض یعنی وضو کی فرض چیزیں 4 ہیں، ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا تو گویا کہ پورا وضو ہی نہیں رہا۔ تو فرض چیز کہتے ہیں اس بنیادی چیز کو کہ جو پوری چیز کا بنیاد ہو، پوری چیز کا مدار جس کے اوپر ہو۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والے بندوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم پاک صاف نہیں ہو، وضو کے ساتھ نہیں ہو، تو وضو کر لیا کرو۔ اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، لہذا چہرے کا دھونا فرض ٹھہرا۔ اور فرمایا وایدیکم الی المرافق، اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو۔ اور پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا بھی مسح کر لو، سروں کو بھی بھیگے ہاتھ سے پوچھ لو۔ اور فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو اپنے گھٹنوں تک دھو لو۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 4 چیزیں کر لیں گے تو آدمی پھر نماز کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز اللہ نے یہ کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، چہرے کو دھونا چاہیے۔ اب یہاں 2 باتیں آپ حضرات غور کریں، ایک دھونا کسے کہتے ہیں اور دوسرا چہرے کی حد اور باؤنڈری کتنی ہے۔ دھونا کسے کہتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ دھونا کہتے ہیں کہ اتنا پانی آدمی استعمال کرے باڈی پارٹس پر، ہاتھوں پر، چہرے پر، پیر پر، کہ وہ پانی بدن پر لگنے کے بعد بہہ کر اس کے کچھ قطرے نیچے گر جائیں۔ دھونا کہتے ہیں عربی زبان میں امرار الماء، کہ پانی کا گزارنا، اس طرح کے قطرے ٹپک جائیں۔ لہٰذا آدمی جب وضو کرے گا تو اپنے چہرے کو دھوئے گا، اور اتنا ایسے دھوئے گا، اتنا پانی استعمال کرے گا کہ پانی صرف چہرے پر ہی نہ رہے، وہ پانی چہرے سے اتر کر 1-2 قطرے اس کے نیچے آ جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ کو بھگو کر صرف اپنے چہرے کو پوچھ لیتا ہے، جیسے تیل سے مالش کر لیتے ہیں، تیل کے قطرے بدن سے نہیں ٹپکتے، صرف بدن ہی پر رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف ہاتھ کو بھگو کر اور اپنے چہرے کو وہ آ کر پوچھ لیتا ہے تو اس کو شریعت دھونا نہیں کہتی، اسے قرآن اور حدیث غسل نہیں کہتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فاغسلوا، اس کا معنی اور مفہوم پورا نہیں ہوگا۔ تو دھونا اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ آدمی اتنا پانی استعمال کرے کہ وہ صرف بدن پر نہیں نہ رہے بلکہ زائد پانی کچھ نیچے بھی گر جائے، اتنا کم از کم آدمی پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے غسل کی بات، آپ اس کو یاد رکھیں۔ چہرے پر بھی اسی طریقے سے بات ہوگی غسل کی، اور دھونے کی جو غسل کی بات ہے ہاتھوں پر بھی وہی ہے، پیروں پر بھی وہی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات غسل کی آپ نے سمجھ لی۔ دوسری بات اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کی حد بندی کیا ہے؟ چہرے کی حد بندی یہ ہے کہ آدمی سر کے پیشانی کے جو بال ہیں، پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو چن ہے اور یہ ٹھوڑی ہے، اس کے نیچے تک آدمی، یہاں سے لے کر لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے تک آدمی چہرے کو دھوئے، لمبائی میں، اور چوڑائی میں، وڈتھ میں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھو لے۔ تو لہٰذا اتنا چہرہ اگر آدمی دھو لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فاغسلوا وجوہکم کو اس آدمی نے پورا کیا ہے۔ لیکن پورے چہرے کو دھونا ہے، اور پورے چہرے کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ناخن کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی کوئی چیز، کوئی جگہ چہرے کی سوکھی نہ رہے۔ لہٰذا توجہ کے ساتھ اگر ہم دھوئیں گے تو پورا چہرہ پانی کے ذریعے سے غسل ہو جائے گا، دھل جائے گا۔
تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی چہرے کو دھوئے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. تو ایک پہلی چیز ہے فرض، پہلا فرض. دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھوں کو کہاں تک دھوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. ہاتھوں کو دھونا ہے کہنیوں تک. آدمی کہنیوں کے ساتھ اسے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. لہٰذا انگلیوں سے لے کر کہنیوں تک پورا حصہ اسے پانی سے دھونا چاہیے. اور دھونے کی بات میں کہہ دیا ہوں کہ پانی اتنا ڈالے کہ کم از کم اس کے قطرے زمین پر ٹپک جائیں، نیچے گر جائیں. وہ مالش کرنے کی طرح یا پھر پانی لگانے کی طرح نہ ہو، بلکہ دھونا جسے کہتے ہیں وہ چیز پائی جائے. تو لہٰذا کہنیوں تک. اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک بال کے برابر یا ایک ناخن کے برابر بھی کوئی چیز سوکھی رہنا نہیں چاہیے. اور تیسری چیز ہے فرض چیز وضو میں آدمی سر کا مسح کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ سر کا مسح کتنا کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ پیشاب سے فارغ ہوئے. پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد گئے اور وضو کیا. وضو میں اپنے ناسیہ پر مسح کیا. حدیث کے الفاظ ہیں مسح علی ناسیتہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ناسیے پر مسح کیا. ناسیے پر مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے پر 1/4 حصے پر آدمی مسح کر لے، بھیگے ہوئے ہاتھ کو پوچھ لے. لہٰذا سر پر آدمی پوچھ لے گا اور چوتھائی حصے کا آدمی مسح کر لے گا تو اس کا سر کا مسح اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پیروں کو دھو. اور کہاں تک دھو؟ اللہ نے کہا کعبین تک، یعنی دونوں ٹخنوں تک. جیسے ہمارا پیر ہے تو پیر کے 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں طرف. ایک پیر میں 2 ہڈیاں ہیں، اس طرف بھی 2 ہڈیاں ہیں. تو جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آدمی پیر کو دھوئے. پیر اس طریقے سے ہے تو یہاں پر 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں تو ابھری ہوئی ہڈیوں کے ساتھ پیر کو دھونا. یہ اس طریقے سے آدمی دھو لے گا تو دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ حکم پورا ہو جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں وضو کے فرائض. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا. تو لہٰذا آدمی کو اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے.